ویلکم ٹو اردو ورڈ۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے درست املا کے بارے میں ہے، اور اس کے لیے ہم مدد لیں گے کتاب عبارت کیسے لکھیں۔ آج کے اس دور میں اسکول اور کالج کے طلباء کو اردو املا لکھنے میں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ دور ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا، اور سوشل میڈیا پر پوسٹیں اور ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے کا تو ہر ایک کو شوق ہے، مگر اس میں نہ تو املا کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور نہ الفاظ کا درست لفظ ادا کیا جاتا ہے۔ بس جیسے چاہا لکھ دیا اور بول دیا۔ جب ان پڑھ اور اجہل اس شعبے میں آ ٹپکیں گے تو پھر قومی زبان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کی امید رکھنی چاہیے۔ تو زبان و بیان کو ان غلطیوں سے مبرہ رکھنے کے لیے کیا کریں؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے اچھی کتابوں کا مطالعہ۔ جہاں تک درست املا لکھنے کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں رشید حسن خان کی کتاب عبارت کیسے لکھیں بہت ممد و معاون ثابت ہوگی۔ اس کتاب کے مطابق املا کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ املا کا مطلب ہے لفظوں کی صحیح تصویر کھینچنا۔ غلط املا کیوں رواج پاتا ہے؟ کیونکہ جب ایک ہی لفظ کو بار بار غلط لکھا جاتا ہے تو بار بار دیکھنے سے اس لفظ کی غلط تصویر آنکھوں میں بیٹھ جاتی ہے اور دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ صحیح لفظ لکھنے یا درست املا لکھنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کتاب کے مطابق درست املا کے لیے 4 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کسی لفظ میں جن حرفوں کو آنا چاہیے وہی لکھے گئے ہوں، جیسے لفظ ہے گزرنا، تو گاف کے آگے زے ہے، اگر اس کی جگہ زال لکھ دیں تو درست نہ ہوگا۔ سیکنڈ ہے، کسی لفظ میں حرفوں کو جس ترتیب کے ساتھ آنا چاہیے اسی ترتیب کے ساتھ ہوں، جیسے لفظ ہے منہ، اس میں میم کے بعد نون اور ہا ہے، اگر میم کے بعد ہا لکھ کر آگے نون لکھیں تو حروف کی ترتیب غلط ہونے سے لفظ بھی غلط شمار ہوگا۔ تھرڈ ہے، کسی لفظ میں نقطے صحیح جگہ پر رکھے ہوں، کیونکہ نقطے صحیح جگہ پر ہوں گے تو پڑھنا آسان ہوگا، جیسے لفظ ہے سبحان، یہاں اکثر میم کے نیچے نقطہ ڈال کر اسے سجان بنا دیا جاتا ہے۔ اور آخری بات ہے کہ جو حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں ان کے جوڑ ٹھیک طرح سے بنائے گئے ہوں، تبھی ان حروف سے بننے والے لفظ کی شکل درست ہوگی۔ جیسے بے اور سین کو جوڑیں تو بس بنے گا، یہاں بے سین کے شروع میں آنے کی وجہ سے الف کی طرح کھڑی لکھی جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی۔ اللہ حافظ۔